الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کبھی درس و بیان میں بیٹھیں تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر جتنا درود پڑھیے اتنا کم ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑھا؟ ایک بڑا ہی شاندار، بڑا ہی منفرد، بڑا ہی یونیک واقعہ قرآن مجید میں اس حوالے سے ملتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک کتاب کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر اس کو بندہ پڑھے، دیکھیں دنیا کی سٹوریز پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں کہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ ارے اگر قرآن کو کھول کر اس کی تفسیر پڑھیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جائیں، اور پھر ان واقعات سے بہت ساری سبق آموز باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرم بالائے کرم یہ ہے کہ دنیا کے دیگر آپ ڈائجسٹ، ناول، کہانیاں پڑھیں تو اس کو پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، اگر بلکہ اس میں فحش کلامی اور بری باتیں ہیں تو گناہ ملتا ہے، فضول وقت ضائع ہوتا ہے۔ مگر قرآن کی کیا بات ہے، پڑھتے جائیے نیکیاں کماتے جائیے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن پاک کو سمجھنا عبادت۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے کم و بیش لے کر آیت نمبر 73 تک یہ واقعہ کا مضمون موجود ہے۔ وہ اس کی کچھ ترجمہ پہلے سنیں۔ قرآن پاک کی ان آیات کا پہلے ہم ترجمہ سنیں گے، اور پھر سنیں گے کہ تفاسیر میں ان آیات کے تحت کون سا واقعہ نقل کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ اور ترجمہ بھی اس کی زبانی، اس کے قلم سے لکھا گیا، جس کو دنیا امام اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے گھر میں جب بھی ترجمہ قرآن رکھیں، کنز الایمان رکھیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان آیائے کریمہ کا ترجمہ کس طرح فرماتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔
کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈب ڈباتی دیکھنے والوں کو خوش کرتی. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے, بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا, اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے, اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو, اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. یہ تو قرآن پاک کا مضمون. اور یہ بھی یاد رہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب قرآن خود سے پڑھ لو, کسی سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے, عربی زبان آنی چاہیے. یہاں یہ بات سمجھاتا چلوں, عرض کرتا چلوں کہ ہمارا اور آپ کا کام قرآن سمجھنا نہیں ہے. ہم قرآن پاک کی تفسیر علماء کرام کا کام ہے, مفسرین کرام کا کام ہے. آپ نے یہ آیات سنی مگر اس کے تحت جو ایک بڑا بھرپور مضمون ہے, بڑا انفارمیٹو ایک ٹاپک ہے, اب سنیے. چنانچہ تفسیر بیضاوی میں مفسر اس کی کتنی پیاری تفسیر فرماتے ہیں. چنانچہ قرآنی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ نابالغ تھا. ان کے پاس فقط ایک گائے یعنی بچیا تھی. ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس جا کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ, میں اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس جا کر چھوڑا اور کیا کہا, یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک بچہ بنا. اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصے میں سوتا تھا, ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کے خدا, تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اس بچیا کی نشانی یہ ہے, اپنی بچے کو سمجھا رہی ہیں بیٹا, اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس سے پھوٹ رہی ہیں. یہ سن کر لڑکا جنگل پہنچا, اسی جھاڑی کے پاس گیا اور جا کر اس نے اسی طرح دعا کی تو فوراً وہ گائیں نظر آنے لگی, دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا. اس کے بعد اس کی ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو, اس گائے کو, اس بچیا کو بازار میں جا کر فروخت کر دو. تھوڑا سا بریک لوں گا, آپ سب کی توجہ جو میری طرف ہے, میں آپ کو پھر یہی ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں. کتنا دلچسپ اور یونیک واقعہ ہے, انوکھا واقعہ ہے. ایسا لگ رہا ہے ہم کوئی کہانی سن رہے ہیں مگر یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں تو ایسے بہت سارے واقعات, تاریخی واقعات, ابھی آپ آگے سنیے گا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح اس نوجوان کی مدد فرمائی اور یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے, مالک کریم کی طرف سے یہ قدرت کا کیسا کرشمہ تھا. کہ اب غور سے سنیے کہ اب یہ بچہ, اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ایسا کرو, بازار جاؤ اور اس گائے کو بیچ کے آؤ. یہ گائے لے کر بازار پہنچا اور ماں نے کہا کہ 3 دینار میں فروخت کر ڈالو کسی گاہک کو, لیکن 3 دینار میں اس کو فروخت کر دینا مگر کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر فروخت مت کرنا. یہ بازار پہنچا, ایک گاہک آیا, اس نے گاہک نے کہا کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر اس کو اپنی ماں کے مشورے کے بغیر مجھے فروخت کر دو. وہ بچہ ماں کا فرما بردار تھا. ماں نے کہا تھا بیٹا مجھ سے مشورہ کیے بغیر فروخت مت کرنا, حالانکہ جو درکم بتائی تھی
جو کاسٹ بتائی تھی اس سے مہنگا بک رہا تھا. کہا نہیں، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر نہیں دوں گا، چاہے تم کتنی قیمت نہ کیوں نہ دے دو. لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا کہ امی اس طرح بازار گیا، ایک گاہک آیا، کہا ماں سے مشورہ مت کرو، زیادہ قیمت لے لو. اب والدہ بھی کیسی نیک تھی، فرماتی ہے بیٹا یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا، ایسا کرو واپس اس کے پاس جانا اور پوچھنا کہ مجھے مشورہ دو، میں ابھی فروخت کروں یا نہ کروں. چنانچہ پھر بازار پہنچا، وہی شخص پھر ملا، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے. اور کس قیمت میں خریدیں گے؟ کہ اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر تم اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر گائے خریدیں گے. اب آپ سوچیں، ایک گائے ہے، نارمل بچیا ہے، ایسے کیوں خریدیں گے؟ مگر مالک کریم نے کیا کیا، اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے. دوسری طرف ایک الگ سٹوری ہے، ایک الگ کہانی ہے. ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کا انتقال ہو گیا جس کا نام عامیل تھا. اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. صبح کو تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور ہمیں قاتل کا پتہ بتائیے. تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا پتہ بتا دے گی. اب بنی اسرائیل والے لوگ اصولاً تو لے آتے بچیا ذبح کر دیتے، مگر پوچھتے ہیں کہ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، گائے کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس میں بحث شروع کر دی انہوں نے. چنانچہ جب اچھی طرح سمجھ گئے کہ کس قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی انہوں نے تلاش شروع کر دی. اور یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اسی طرح کی بچیا اس کے پاس موجود تھی. اب لوگوں نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس بچیا کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دو گے تو میں اتنی مقدار میں سونا دو گے تو میں اس بچیا کو بیچوں گا. مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے اتنا سونا اس کو دیا، وہ بچیا خریدی اور اس کے بعد جب اس بچیا کو ذبح کیا اور اس کی دم یا ہڈی مقتول کی لاش پر جب ماری تو وہ لاش زندہ ہو گئی اور بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے. یہ بتا کر وہ پھر مر گیا. چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا. اب اس واقعے سے ہم نے واقعہ سنا مگر درس کیا ملا، میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اس واقعے کو ہم نے سنا، بڑا منفرد واقعہ، لیکن اس واقعے سے ہمارے لیے مدنی پھول کیا ہیں؟ اب میں آپ کی طرف اس قرآنی واقعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بڑھاتا ہوں. اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے. غور کیجئے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. دیکھ لیجئے کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وہ دنیا سے گیا تھا مگر مولا کریم نے اس کے مال میں کیسی برکت دی کہ اس کے بیٹے کو اس قدر بڑا خزانہ مل گیا. دوسری بات، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی اس امانت میں سونپا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ دینا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. دوسرا مدنی پھول. تیسرا مدنی پھول، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، برکتیں نصیب فرماتا ہے. دیکھ لیجئے کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت کی برکت سے، فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا صاحب مال اور مالدار کر دیا. اور اس کے بعد ایک اور بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ جناب یہ روزے کیوں فرض کیے گئے، عشاء میں 4 فرض ہیں تو مغرب میں 3 فرض کیوں ہیں، یہ عورت کو وراثت میں 1 حصہ تو مرد کو 2 حصے کیوں دیے گئے. یہ لاجک میں پڑھتے ہیں اور اس کی آرگیومنٹس میں چلے جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، بندے رہیے. ہمیں بحث اور کیلو کا لاجکس تلاش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب جتنی لاجکس تلاش کریں گے، جتنے آپ جناب مزید اس کی تہ میں جا کر کیلو کال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انسان کی
گھوم جاتی ہے، بعض اوقات کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا، اس کی قدرت پر بھی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بندے ہیں، بندے بن کے رہیے اور جو ہمیں احکام دیے اس کو مانتے چلے جائیے. یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے. بار بار پوچھ رہے ہیں اچھا یہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے گائے کیسی ہو. اچھا گائے کلر پتا چل گیا تو اس کی عمر کیسی ہو، وہ دکھنے میں کیسی ہو. جتنا پوچھتے گئے اتنے جوابات ملتے گئے اور وہ سمجھ لیجئے جو اس کی کرائیٹیریا تھا وہ محدود ہوتا چلا گیا. اب ایک وہی مخصوص گائے ان کو خریدنی پڑی. اگر اسی حکم پر عمل کر لیتے کہ گائے ذبح کرو اور اس کی دم یا ہڈی جو ہے مردے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا تو کوئی بھی گائے خرید سکتے تھے. مگر جتنے کوسچنز کرتے گئے، جتنے سوالات کرتے گئے، ان کے لیے نئی نئی تمام باتیں آتی گئیں اور ان کے لیے معاملہ مشکل ہوا. تو پتا چلا کہ ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جائے، ہمیں پتا چل جائے کہ مالک کریم یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، بلا چون و چراں 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم ماننے والے ہیں، سوچنے والا ہمارا کام نہیں ہے. تو مانتے چلے جائیے. جو مانتا چلا جاتا ہے، عمل کرتا چلا جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. بہت سارے مدنی پھول میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. ایک اور پیاری بات جو اس سے ملتی ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ خوش رہے گا. اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اور اس کو غم بہت کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. یہ بھی مدنی پھول ملا کہ جب بھی چپل پہنے، جوتا پہنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی الحمدللہ امیر اہل سنت کی ادا کو ادا کرتے ہوئے پیلے رنگ کے چپل کوشش کرتے ہیں. تو پیلے رنگ کا چپل جو ہے وہ غموں کو دور کرتا ہے. تو اس کی بھی عادت بنائیے. اب میرے آج کا جو بیان کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ اسی قرآنی واقعے کے تحت ہے کہ اس میں ہمیں پتا چلا کہ والدین کی خدمت، والدین کا ادب، ماں کی دعائیں لینا وہ کس قدر برکت کا باعث ہے اور بندہ کیسا کامیاب و کامران ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ بظاہر اس کے والد نے ایک گائے چھوڑی تھی، ایک بڑی نارمل سی چیز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسی برکتوں سے نوازا کیونکہ اس نے اپنی ماں کی دعائیں لی تھی. رات کا ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اپنی ماں کو بھی خوش رکھتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نوازا. یہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ مجھے بتا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے. اللہ کا نبی رب سے پوچھ رہا ہے، مولا مجھے بتا میرا پڑوسی کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، تیرا پڑوسی ایک کسائی ہے. کمپیریزن دیکھیے، ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا پڑوسی ایک کسائی ہے. عرض کیا مولا مجھے اس سے ملنا ہے، اس کا پتہ بتا دے، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا فلاں گاؤں میں اس کی جگہ ہے، وہ رہتا ہے. آپ اس قصاب کے پاس پہنچ گئے، حیران ہیں، سوچنے والی بات ہے، کسائی ہے، میرا جنت میں پڑوسی ہے، ایسا کیا کرتا ہے. اس کے گھر پہنچے، اس نے آپ کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک زنبیل، یوں سمجھ لیجئے ایک طرح کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، وہ قصاب اٹھ کر باہر گیا. حضرت موسیٰ نے جب دیکھا، وہ بظاہر ایک بڑا سا تھیلا تھا، اس تھیلے میں دیکھا تو اس زنبیل میں ضعیف عمر کے مرد و عورت تھے. انہوں نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے اور انہوں نے آپ کی رسالت کی شہادت دی اور اسی وقت انتقال کر گئے. قصاب واپس آیا تو والدین کو جب اس نے فوت شدہ دیکھا تو معاملہ سمجھ گیا اور آپ کی دست بوسی کر کے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، بغیر تعارف پہنچ گئے تھے، کہا آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ یعنی آپ سوچیں کہ ایک کے بعد ایک حیرت ناک بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی، اب اس کے گھر پہنچے، اس کو بتایا نہیں میں کون ہوں. اس کے والدین دیکھا بوڑھے کمزور ایک تھیلے کے اندر ہیں، وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی نوالا کھلایا والدین مر گئے. اب وہ آ کے رونا دھونا نہیں کر رہا بلکہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. کتنی ساری حیرت ناک باتیں ہیں. اب فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب فرمانا. آپ آئے ہیں،
آپ کو دیکھا ہے، میرے والدین کی روح قبض ہو گئی ہے، آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا اور ایک دعا اور بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ کے جلووں میں موت نصیب فرما، اور ان کے انتقال پر میں نے جان لیا کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں، اور جب میری والدہ کھانا کھا لیتی تھی تو مجھے دعا دیتی تھی کہ یا الہی میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ سوچئے تو صحیح، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے بیٹے، فرما بردار بیٹے، ماں کی دعائیں لینے والے بیٹے، تجھے مبارک ہو کہ تو میرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کی دعائیں لیجئے، باپ کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ والدین کا خدمت گزار کبھی بھی دنیا میں بھی مایوس نہیں رہتا، اور آخرت بھی اس کی برکت والی ہو جاتی ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے، اور رحیم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جن کے ماں باپ ان سے خوش ہوتے ہیں، جن کی وہ دعائیں لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہی سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ کے پیارے کلام سے سنتے ہیں کہ قرآن ہمیں ماں باپ کا کیا مقام بتاتا ہے، قرآن ہمیں ماں باپ کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے کلام میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ غور سے سنیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بنی اسرائیل سورت ہے، آیت نمبر 23 ہے، ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عبادت کا معنی غایت تعظیم ہے، اور اس کا مستحق وہی ہوگا جو غایت تعظیم اور انعام والا ہے۔ والدین چونکہ وجود ظاہری کا سبب ہیں، اس لیے سبب حقیقی کی عبادت کے بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کا فرمایا جا رہا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایسا کلمہ نہ کہو جو ہلکی سی بھی کراہت پر دلالت کرتا ہو، اکتاہٹ پر دلالت کرتا ہو، اور اس ارشاد باری تعالیٰ سے تمام اذیتیں تکالیف بدرجائے اولا حرام ہو گئیں۔ ارے قرآن تو کہہ رہا ہے ماں باپ کو ہوں مت کہو، ماں باپ کو اف مت کہو، ایسا جملہ مت کہو جس سے انہیں تکلیف ہو، ایسا ایٹیٹیوڈ نہ اپناؤ کہ آپ کے انداز سے ماں باپ کو برا لگے۔ ارے پھر تو ماں باپ کو گالی دینا، پھر تو ماں باپ کے سامنے زبان چلانا، معاذ اللہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، وہ کس قدر برا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین تو کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں والدین کے سامنے ایسے بات کرو کہ جیسے ایک مجرم ایک کرخت بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ آج دنیا کے سیٹھوں کے پاس، جس کے پاس جاب کرتے ہیں، جس کے پاس نوکری کرتے ہیں، اس سے تو بڑی ادب سے، بڑی تعظیم سے، بڑی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ارے صاحب کا موڈ اچھا ہے پھر بات کریں گے، نہیں آج بات مت کرو، آج صاحب بڑے غصے میں ہیں، بڑے ادب سے، بڑی لجاجت سے طبیعت پوچھتے ہوئے، خیریت پوچھتے ہوئے پھر اپنی بات پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ بیچارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، آج بیٹا ان سے تو تکار سے بات کرتا ہے، ابے تبے سے بات کرتا ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا بار بار مجھے ہی کام دیتے ہو؟ ارے میں ہی رہ گیا ہوں کام کرنے کے لیے، آپ کو ہر وقت یہی پڑی رہی ہے، میری بھی کوئی لائف ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں یہ سکھا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے ماں باپ سے اف مت کہنا، ماں باپ سے ہوں نہ کہنا، ماں باپ سے وہ انداز اختیار نہ کرنا جو ان کے لیے برا ہو جائے۔ اور آج ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی دیتا ہے۔ ارے بزرگ فرما
رہے ہیں ایسے بات کرو جیسے ایک مجرم، ایک غلام ایک کرخت بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے، اور جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نفرت نہ کرو، ان کا بولو براز، ان کا پیشاب پخانہ صاف کرتے وقت اف تک نہ کہو، یعنی ذرا سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو، کیونکہ بچپن میں یہ بھی تجھ سے نفرت نہ کرتے تھے۔ ارے یہی تو ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہماری گندگی پر انہوں نے تو کبھی کراہت نہ دکھائی تھی، ہم نے جب ان کا بستر خراب کیا تھا کبھی انہوں نے تو ہمیں کچھ نہ کہا تھا۔ ارے یہ ماں باپ تو ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے رہے، انگلی پکڑ کر ہمیں چلاتے رہے، ہمیں بولنا نہ آتا تھا انہوں نے بولنا سکھایا، چلنا نہ آتا تھا انہوں نے چلنا سکھایا، ارے ہاتھ سے کھانا پکڑ کر منہ میں نہیں ڈال سکتے تھے، نوالے بنانا ماں نے سکھائے، نوالے بنانا باپ نے سکھائے، جسم پر کپڑا نہ تھا یہ کپڑے ماں باپ نے پہنائے، اور آج انہی ماں باپ کے سامنے نگاہ اٹھا کر بات کرتے ہیں، آج انہی ماں باپ سے جناب اونچی آواز میں یہ بیٹا بات کرتا ہے۔ نہیں، یہ ہمیں قرآن تعلیم نہیں دیتا۔ آئیے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بھی سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے اور اس بات سے ماں باپ کا مقام جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ارے جس کے ماں باپ ہی ناراض ہو جائیں پھر اس کا رب اس سے کیسے راضی ہوگا؟ ارے اپنے رب کو بھی اگر راضی کرنا چاہتے، میں نہیں کہہ رہا، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ سنا جا رہا ہے بیان، توجہ کیجئے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے، اور ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض مت کیجئے گا۔ اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کا حسن سلوک فرما رہے ہیں، حسن سلوک کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی، حالانکہ وہ اسلام سے اعراض کرتی تھی، ابھی مسلمان نہ ہوئی تھی۔ میں نے پیارے آقا سے پوچھا کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں، اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ہاں ضرور صلہ رحمی کرو، یعنی حضرت اسماء بنت ابو بکر کی والدہ مسلمان نہیں ہیں، ارے میرے آقا تو غیر مسلم والدین سے ادب کا حکم دے رہے ہیں۔ ارے آپ کے ماں باپ تو وہ ہیں کہ جن کے کرم سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ارے انہوں نے ہی تو ہمیں اسلام کی راہ پر لگایا ہے، اور آج ہم انہی کا ادب نہیں کر رہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ نیکی کا اجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، نیکی کا اجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، حارثہ بن نعمان دیگر لوگوں کی نسبت اپنی ماں کے خدمت گزار تھے۔ ارے ماں کا خدمت گزار جنت میں تلاوت کر رہا ہے، سوچئے تو صحیح کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کا ایک اور فرمان سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں، جنت حاصل کرنا ہے ان کی خدمت کر لیجئے، اور اگر انہیں ناراض کیا تو والدین ہی تیری دوزخ ہیں۔ ہمیں لرز جانا چاہیے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں نا واقعی جھوم جانا چاہیے، بالخصوص ان کو تو جھوم ہی جانا چاہیے جن کے والدین حیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قالوا وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ،
اگرچہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، قال اللہ اکبر و اطیب، نبی کریم نے فرمایا اللہ عز و جل بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے، یعنی مفہوم یہ بنا چاہے 100 بار دیکھے میرا رب ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اے خوش نصیبوں جن کے والدین حیات ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہمارا شیڈول بڑا ٹائٹ ہے، ہمیں والدین سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ ارے جب جب جاؤ پیار سے دیکھو، ان کے ہاتھ چومو، ان کے قدم چومو، جتنی بار محبت سے دیکھو گے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آج بیٹے کے پاس باپ سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، ماں کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کہتا ہے بڑی بیزی لائف ہے۔ ارے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی وقت گزارنا ہے، میری بھی ایک اپنی فیملی ہے۔ ارے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ ماں باپ نہیں ہوں گے نا پھر بہت یاد آئے گی۔ آج ہیں تو ان کی خدمت کر لیجئے، آج ہیں تو ان کی دعائیں لے لیجئے۔ ارے یہ چلے گئے، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کہاں سے پائیں گے یہ نیکیاں؟ ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب پا لیا جائے۔ یہ کتنی بڑی رب نے نعمت عطا کر دی ہے۔ ارے جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی دعائیں لو، اپنے باپ سے کچھ دکھ سکھ کی باتیں کر لو۔ ارے بڑھاپے میں بندے کو زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ مجھ سے آ کے کوئی 2 بول بول لے، میں کسی سے اپنے دل کی کوئی بات کہہ لوں۔ ارے بعض اوقات تو ماں دل میں رکھے بات بیٹھی ہوتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا میں اس سے کچھ اپنی دل کی باتیں کر لوں، مگر بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج بیٹی کے پاس شادی کرنے کے بعد اپنی ماں کے لیے وقت نہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے پاس بھی کہاں وقت ہے۔ سارا دن ٹی وی دیکھنا ہے، کمپیوٹر کھیلنا ہے، موبائل پر جناب میسج کرنے ہیں، دوستوں سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے لیے وقت نہیں ہے جو ہماری جنت ہے، جو ہماری دوزخ ہے، ان کے لیے وقت نہیں ہے کہ جس کو محبت سے دیکھ لوں تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اور آج ہم نے احادیث کرام اور قرآن پاک کی روشنی سے یہ ہم نے سمجھا۔ آج ہم میں کا ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، برکت والی عمر حاصل ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ جتنے آپ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں مدنی چینل کے اگر لاکھوں لاکھ ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے؟ کون کون چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سبھی چاہتے ہیں نا؟ اب میں آپ کو وہ فارمولہ بتاتا ہوں اور پیارے آقا کی زبانی بتاتا ہوں۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے دے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے دے گا۔ آپ والدین سے تو حسن سلوک کیجئے۔ معذرت کے ساتھ آج پورے معاشرے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑے پولائٹ الفاظ ہیں، بڑی محبت بھری باتیں ہیں۔ محلے میں وہ شخص جو بڑے سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ خوش اخلاق مشہور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار فلاں سے بات کرو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، بہت خوش اخلاق ہے، بڑی آپ جناب سے ایٹیکیٹ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ مگر یہی حسن اخلاق کا پیکر جب اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے۔ ارے باہر والوں سے اس نے اخلاق اور ماں باپ سے بد اخلاقی، دوستوں سے پیار، ماں باپ سے نفرت، یہ کیسی زندگی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے انکنڈیشنل لو، بغیر غرض کے اگر پیار ملتا ہے تو وہ ماں باپ سے ملتا ہے۔ آج کوئی دوست محبت کرتا ہے ہماری صورت کی وجہ سے کرتا ہے، ہمارے مال کی وجہ سے کرتا ہے، ہم اس کی خیر خواہی کرتے ہیں اس لیے ہم سے پیار کرتا ہے۔ کوئی آج دنیا میں کسی سے انکنڈیشنل پیار نہیں کرتا اگر ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں جو بغیر غرض کے، بغیر کسی عطا کے، بغیر کسی چاہت کے کہ میرا بیٹا کما کے دے گا جب پیار کروں گی۔ ارے تم تو بولنا نہیں جانتے تھے، تمہاری ماں پیار کرتی تھی،
کھانا نہیں آتا تھا جب سے ماں پیار کرتی ہے. ارے اس کا بستر گندا کرتے تھے جب سے ماں پیار کرتی ہے. جب میں اپنے باپ کو بیمار ہو کر رات بھر سونے نہیں دیتا تھا اس وقت سے میرا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے. سوچئے بے غرض پیار ہے, انکنڈیشنل لو ہے, اور انہی سے دور بھاگتے ہیں. کتنی خطائیں کرتے ہیں, کتنا ستاتے ہیں, مگر کبھی تو ہو کہ ماں باپ سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے. سینے سے لگا لیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں. آج ہماری دنیا کے اندر آج کے دن مجھے بتایا گیا کہ آج مدر ڈے منایا گیا ہے, ماں سے پیار کا دن منایا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ چونچلے ہیں. ارے اسلام ہمیں ایک دن مدر ڈے کا نہیں بلکہ پورا سال روزانہ پیرنٹس ڈے منانے کا ذہن دیتا ہے کہ جب جب ماں باپ کو پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب پاؤ. ارے ایک دن ماں کو پھول دے کر, ایک دن آئی لو یو موم کہہ کر مدر ڈے منا لیا, اور پورا سال ماں باپ کو تکلیف دیتے رہے, پورا سال ان کی نافرمانی کرتے رہے, پورا سال ان کے سامنے زبان درازی کرتے رہے, پورا سال ان کا دل دکھاتے رہے, اور کہتے ہیں مدر ڈے منانے چلے ہیں. ارے اسلام کا یہ طریقہ نہیں. اسلام تو کہتا ہے اف مت کہنا, ہوں مت کہنا, تکلیف مت دینا, بلکہ ان کے بولو براز یعنی جب وہ اپنی حاجتوں کو بستر پر پورا کریں اس کو صاف کرتے ہوئے کبھی کرانا مت. سوچئے تو صحیح, آج دو ماں باپ 11 10 اور 12 بچوں کو پال لیتے ہیں, مگر ان 12 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلتے. آج ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جا رہا ہے. ارے پہلے ہم پڑھتے تھے کہ یورپ اور انگلینڈ میں یہ وبا عام ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ یورپین کنٹریز میں, امریکہ وغیرہ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, مگر معذرت کے ساتھ آج آپ کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں. بچے اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو ان اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا آتا ہے. سنیے, بیٹا آتا ہے اور آ کر جو اس کا ناظم ہوتا ہے یا ناظمہ ہوتی ہے, جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس اولڈ ہاؤس کے, اس سے کہتے ہیں کہ یہ عورت ہمیں روڈ سے ملی تھی, اس کو آپ داخل کر لیجئے. کیونکہ کہیں گے بیٹا ہوں تو کہیں مجھے سمجھانے نہ لگ جائیں کہ گھر لے جاؤ, یہاں کیوں چھوڑنے آئے ہو, یہ بوڑھا جو ہے ہمیں روڈ سے ملا تھا, اس کو اپنے اولڈ ہاؤس میں رکھ لیجئے. بعد میں پتا چلتا ہے وہی اس بوڑھے کا بیٹا تھا. ایک عورت کا انٹرویو معلوم ہوا کہ جب اس سے انٹرویو لینے گئے ایک بوڑھی ماں سے, تو اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ گئی, تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے. ہائے ہائے, ارے تف ہے اس کی اولاد پر کہ جس کے پاس ماں باپ کے لیے جگہ نہیں. ارے وہ ماں جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں ہمیں جگہ دی, کتنی تکلیفیں برداشت کری. کہتا ہے میری بیوی کہتی ہے گھر میں جگہ نہیں ہے, ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے. تو ماں کو اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ کر آ گئے. اور قربان جائیے اس ماں پر, جب اس ماں سے پوچھنے والے نے پوچھا اپنا نام تو بتا دیجئے, کہتی نہیں, اپنا نام بتاؤں گی تو تم میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے اور میرے بیٹے کی عزت پامال ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے ماں, اور یہ ہے اولاد کہ آج اپنے بوڑھے ماں باپ کی کھانسی پر کہتے ہیں کہ تو کھانستا ہے, بڈھا کھانستا ہے, ساری رات نیند نہیں آتی, ابو آپ بہت بیمار ہو گئے ہو, چک چک مت کیا کرو, ہر معاملے میں ہمیں مت ٹوکا کرو. آج بیوی منع کرے تو ماں سے ملنے بیٹا نہیں جاتا کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی. ارے اپنے بچوں کو دادا دادی کے پاس, نانا نانی کے پاس نہیں بھیجا جاتا کہ نہیں ہماری ان کی والدہ ناراض ہو جائے گی. آج اپنی ماں کو بیوی سے نیچے کر دیا ہم نے. یہی ماں نے تو ہماری شادی کروائی تھی, اسی ماں نے تو ہماری سہرے کے ارمان دیکھے تھے, اسی ماں نے تو راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کی تھی, اور آج ہم یہ صلہ دے رہے ہیں, ان کو اپنے گھروں سے نکالا دے رہے ہیں. ارے کیا کریں گے, کیا منہ دکھائیں گے رب کے دربار میں. ہم نے سنا کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. ارے یہ ماں دعا دے تو کیا کچھ نصیب نہیں ہو جاتا. آپ نے سنا کہ نبی کا پڑوسی اس لیے بن گیا کہ ماں دعا کرتی تھی مولا میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنانا. ارے جو ماں کی دعا لے کے گھر سے نکلتا ہے نا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری ماں جو ہے, ہمارا باپ ہم سے ناراض نہیں ہے, ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ناراض نہیں ہے. ارے ناراض وہ زبان سے نہیں کہہ رہے, ان سے ان کے دل سے پوچھو کہ ان کا دل تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. آج ماں باپ ڈرتے ہیں, جی ہاں
माँ बाप डरते हैं कि बेटे से बात करूंगा तो मेरे सामने चीखना शुरू हो जाएगा, इससे क्या बात करूं, थोड़ा समझाता हूं तो झाड़ना शुरू कर देता है। अरे अब्बू आपको नहीं पता आजकल के मामलात, आप बैकवर्ड आदमी हो, आपसे क्या बात करूं, आपको तो कोई मालूमात नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। अरे बोलना जिसने सिखाया उससे इस तरह बात की जाती है। तो मां डरती है अपनी बेटी से कि मैं इसके सामने जबान उठाऊंगी, कुछ समझाऊंगी तो मुझे डांटना शुरू कर देगी। तुफ है उस औलाद पर, कसम से तुफ है उस औलाद पर कि जिसके मां बाप उससे डरते हो, बात करते हुए डरते हो। अरे मां बाप की दुआएं लीजिए, जब मां दिल से दुआ देती है ना तो बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बस बंदा दुआ लेने वाला हो, दिल से दुआएं लेने वाला होना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आपको कुरान पाक की आयात और अहादीस से वालिदैन के मकाम के बारे में कुछ बताया। कुरान हमें क्या कहता है ये हमने सीखा। अब इसके बरअक्स ये भी सुनते जाइए कि जो माँ बाप का नाफरमान होता है, जो माँ बाप को सताने वाला होता है, ऐ माँ बाप के सामने जबान दराज करने वालों, ऐ माँ बाप को गाली देने वालों, ऐ माँ बाप को मारने वालों, ऐ माँ बाप को घर से निकाल देने वालों, ऐ अपने बाप को ये कहने वालों कि मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है, ये पैसे मैंने अपने जात के लिए कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। अरे आज जो कुछ हमारे पास है, जो शराफत, जो बुजुर्गी, जो माल, जो मर्तबा है, खुदा की कसम ये माँ बाप की वजह से है। अरे माँ बाप ना होते तो हम कहां होते? ये सब कुछ उन्हीं की अता है। मगर आज बाप से कहता है अपनी अपनी कमाओ भाई, ये मैंने सारा बिजनेस खुद बनाया है। अरे बाप ने बचपन में निवाला खिलाते वक्त ये तो ना कहा था कि ये मेरा रिस्क है, मैं तुम्हें खिला रहा हूं। हम तो बगैर कपड़ों के पैदा हुए थे। बाप ने कपड़े पहनाते वक्त ये तो ना कहा था कि ये हमने तो मुहैया किया है। और आज बेटा बाप से कहता है ये पैसा मेरा है। आज बेटा मां से कहता है कि मां आज मेरे पास अपने बीवी बच्चों को चलाना मुश्किल है, तुम्हें पैसे कहां से दूं? गौर से सुनिए, माँ बाप नाराज हो जाएं तो किस कदर रब नाराज होता है। एक इबरतनाक वाकया आपकी बारगाह में पेश करता हूं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, तवज्जो के साथ सुनते चले जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के नाफरमान से किस कदर नाराज होता है और कैसे कैसे अजाबात में गिरफ्तार करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले एक हदीस पाक सुनते जाइए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बदकिस्मत ऐसे हैं कि अल्लाह ना उनकी नफली और ना फर्जी इबादत कबूल फरमाता है। अगर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुझे सुन रहे हैं, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मुझे सुन रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं जो इमाम हैं, जो नमाजी है, जो हज करने वाले हैं, जो उमरा करने वाले हैं, खूब रातों को जाग कर इबादत करने वाले हैं, जिक्र अस्कार करने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। अरे अगर आपकी इबादतें बहुत सारी हैं और माँ बाप नाराज हैं, माँ बाप के नाफरमानी हो रही है, मेरे आका क्या फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी ना रब नफली इबादत कबूल फरमाता है, ना फर्ज इबादत कबूल फरमाता है। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 एहसान जताने वाला, और नंबर 3 तकदीर इलाही की तकजीब करने वाला। अब गौर कर लीजिए कि आज हमारे पास बहुत सारे कामों के लिए वक्त है और अगर नहीं है तो माँ बाप की खिदमत के लिए वक्त नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताइए एक इंसान का सबसे कीमती सरमाया क्या है? मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया क्या है? ईमान। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सबसे कीमती सरमाया ईमान है। और हम में से हर शख्स चाहता है कि मेरा ईमान पर खात्मा हो, सब चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कलिमा तैयबा पढ़ते पढ़ते गुंबद खजरा के सामने सरकार के जलवों में गुम होकर मदीना तैयबा में शहादत की मौत अता फरमाए। मगर लरस जाइए, और ये हदीस पाक आपको सुना रहा हूं, वो वाकया सुना रहा हूं जो सरकार के दौर में पेश आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औसा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे कि आदमी आकर अर्ज करने लगा, एक नौजवान आलमे नजा में है, बिल्कुल सकरात का आलम है। जब उससे कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, तो वो नहीं पढ़ सकता। रसूल अकरम ने फरमाया, क्या वो नमाज पढ़ता था? आने वाले ने अर्ज की, जी हां।
غور سے سنیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے, ہم بھی آپ کے ساتھ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو. اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا. فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا اسے بلاؤ. والدہ کو بلایا گیا, وہ حاضر ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کی جی ہاں. میرے آقا نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ تمہارے اس بیٹے کو آگ میں جلائیں گے, تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ ماں ماں ہوتی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تب تو میں اس کی سفارش کروں گی. ارشاد فرمایا پھر اللہ عز و جل اور مجھ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو. وہ عرض کرنے لگی یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. اب رسول اللہ نے اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا. سوچئے اس کو تو رسول اکرم کا وسیلہ مل گیا, اس کی ماں مان گئی. ارے ماں کو ناراض کرتے رہے اور ماں دنیا سے چلی گئی, پھر کیا کرو گے؟ آج دنیا ہم سے راضی ہے اور ماں باپ ہم سے ناراض ہیں. اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا تو وہ کیسی موت ہوگی؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا آپ کو واقعہ سنایا. ایک اور عبرت انگیز واقعہ سنیے. ماں کے سامنے جو زبان درازی کرتے ہیں, باپ کو کہتے ہیں باپ ہمیں مت سمجھائیے, اونچی آواز میں بات نہ کیجئے, ہمارے سامنے چیخا مت کیجئے. سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت عوام بن حوشم سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا. اس محلے میں ایک قبرستان تھا. جب نماز عصر کا وقت ہوا تو قبرستان میں ایک قبر شک ہو گئی. اس میں سے ایک آدمی نکلا. غور سے سنیے, قبر کے اندر سے آدمی نکلا, اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور وہ گدھے کی آواز میں رینگتا تھا. میں بڑا حیران ہوا, لوگوں سے پوچھا یہ کیسا مردہ ہے کہ قبر شک ہوتی ہے؟ روزانہ عصر کے وقت لوگوں نے بتایا یہ نکلتا ہے اور گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے. تو جب میں نے اس سے, ایک بوڑھی عورت مجھے نظر آئی, میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے یہ عورت جو ہے اس نوجوان کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا, شام کو جب گھر آتا تو اس کی ماں اس سے کہتی میرے بیٹے اللہ سے ڈر, کب تک تو یہ شراب پیتا رہے گا؟ تو یہ اپنی ماں کو جواب دیتا تھا تم تو ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. خاتون نے مزید بتایا کہ یہ شخص عصر کے بعد مرا تھا اور اب روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے اور یہ باہر نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہینکتا ہے اور پھر اس کی قبر برابر ہو جاتی ہے. سوچ لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی, اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے, اگر آج تک ہم نے ان کو بہت تنگ کیا ہے, آج اجتماع کے بعد ہی جا کر ان سے معافی مانگ لینا. زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے, کیا معلوم ہم ہی دنیا سے چلے جائیں. ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں, بچے چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کی ناراضگی لے کر قبر میں پہنچ گئے تو بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ چلے گئے, ناراض چلے گئے تو پھر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہمیشہ انہیں خوش رکھیے, ہمیشہ انہیں, اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان کی جو ہے وہ اطاعت کیجئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا دن منایا جائے. ارے یہ مدر ڈے, فادر ڈے منا کر ایک دن ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرنے. مسلمان کو روزانہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور نہ صرف زندگی میں کرنی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ہم تو وہ ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس شریعت کے فالوور ہیں جو ہمیں والدین کا وفات کے بعد بھی حق سکھاتے ہیں. جی ہاں, مرنے کے بعد والدین کے حقوق امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت نے اپنے ایک فتاوی میں 12 والدین کے حقوق بیان کیے. وقت چونکہ کم ہے میں چند بیان کرتا ہوں. پہلا حق فرماتے ہیں, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد
ان کے جنازے کی تجہیز و تدفین، غسل و نماز ہے، اور ان کاموں میں سنن اور مستحبات کی رعایت جن سے ان کے لیے ہر خوبی، برکت و رحمت و وسعت کی امید ہو۔ یعنی سنت کے مطابق مستحب طریقے سے اپنے والدین کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین سن رہے ہوں، مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، جن کو سنت کے مطابق میت کو نہلانا آتا ہے، جن کو کفن دینا آتا ہے، جن کو تدفین کرنا آتا ہے، جن کو جنازہ پڑھنا یا پڑھانا آتا ہے؟ بتائیے۔ ماں باپ کے موت کے بعد سب سے پہلا حق ہی یہی ہے کہ اپنے باپ کو بیٹا غسل دے، اس کو کفن پہنائے، مستحب طریقے سے اس کی تدفین کرے، ہو سکے تو اپنے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ ارے آج باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹا غسل کرنے والے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ارے آپ غسل دیجئے، مجھے غسل دینا نہیں آتا۔ ارے جنازہ ہو رہا ہے حضور، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ مجھے جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔ ارے تدفین ہو رہی ہے، آپ قبر میں اتریے، مجھے تو قرآن پاک کی آیت بھی نہیں آتی، تدفین کرنے بھی نہیں آتی۔ ارے تف ہے ایسی اولاد پر جو اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، جو اپنے باپ کو کاندھا نہ دے سکے، جو اپنے باپ کو سنت کے مطابق غسل نہ دے سکے۔ اور یہاں میں ان والدین کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں، کیا ہم نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی؟ میں نے والدین کے حقوق تو بیان کیے، مگر یہاں والدین بھی سنیے کہ کیا ہم نے، مجھے بتائیے، قرآن و حدیث میں نے پڑھ کر سنایا، اگر اپنے بچوں کو ہم یہی قرآن و حدیث پڑھاتے تو یہ بچہ ہمارے ہاتھ چوم رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار نہیں، چونکہ یہاں والدین بھی مجھے سن رہے ہیں۔ ارے مجھے بتائیے، آپ نے بیج جو بویا ہے اسی کا تو پھل آپ کو ملے گا۔ آپ نے انگلش سکھائی، وہ انگلش سیکھ گیا، آپ نے کمپیوٹر سکھائی، وہ کمپیوٹر سیکھ گیا، آپ نے اسکول میں داخل کیا، وہ میٹرک کر کے آ گیا، کالج میں داخل کیا، گریجویٹ کر لیا، آپ نے جو کورس کروایا اس نے وہ کر لیا۔ آپ قرآن پڑھاتے وہ حافظ بن جاتا، آپ حدیث پڑھاتے وہ عالم بن جاتا، آج آپ اس کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجتے وہ آپ کا فرما بردار بن جاتا۔ آپ نے تو اسے انڈین اور انگلش فلمیں دکھائیں جس میں والدین کی نافرمانی سکھائی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی قرآن و حدیث اگر آپ گھر میں پڑھاتے، آپ کا بچہ آپ کا با ادب ہوتا۔ مجھے بتائیے، وہ بچہ اچھا ہے جو قیامت کے دن اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، یا وہ بچہ اچھا ہے کہ والد کا جنازہ ہو رہا ہے اور وہ بیٹا مسجد کے باہر کھڑا ہے کہ مجھے جنازہ پڑھنے نہیں آتا، مجھے جناب غسل دینے نہیں آتا؟ ارے وہ بچہ اچھا ہے، مجھے بتائیے، کہ مرنے کے بعد رو رو کر سنت کے مطابق والد کو غسل دے رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تدفین کر رہا ہے، اور قبر پر جا کر دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ کے اپنے والد کو ایصال کر رہا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے رو رو کر تہجد میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے، ہم نے کیسی اولاد تیار کی ہے کہ کیا مرنے کے بعد میری اولاد میری مغفرت کا ذریعہ بنے گی؟ یا آج میں نے اسے ٹی وی لا کر دے دیا، آج میں نے اسے کیبل لگوا کے دے دیا، آج انٹرنیٹ لگوا دیا، موبائل فون دلوا دیے، آج میں نے اپنے بچے کو راتوں کو جاگ جاگ کر ڈبل ڈیوٹی کر کے اس کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ یہ بچہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے راحت کا سبب بنے گا، یا مرنے کے بعد مجھے قبر میں سزا ملے گی اس کی سبب؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ آج ہم ایسا لگتا ہے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اپنی اولاد سے۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیے جو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ والدین کا بھی کچھ کردار ہے، ہم ایسا کردار ادا کریں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، اور جو بچے سن رہے ہیں بالخصوص وہ اپنے والدین کا ادب کریں۔ یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے، اپنی ہی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات کیوں کروں؟ والدین کا اتنا ادب ہے، یہ ماحول میں آنے سے پہلے تو نہیں پتا تھا۔ اس مدنی ماحول نے ماں باپ کے بے ادبوں کو ماں باپ کا با ادب بنا دیا، ماں باپ کو گالی دینے والوں کو ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بنا دیا، ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو ماں باپ کا منظور نظر بنا دیا۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ ایک ایسی بہار آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دکھیاری ماں نے ایک مکتوب لکھا امیر اہل سنت کو، اور وہ مکتوب میں کیا تھا کہ لکھتی ہے کہ میں ایک بہت دکھیاری ماں ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور میرا بیٹا لوگوں کے معاشرے میں نوجوانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ایک برے ماحول کا شکار ہو گیا، ڈکیتیاں کرنے لگا، چوریاں کرنے لگا، آئے دن اسے پولیس اٹھا کر لے جاتی، میں تھانے میں جاتی، روتی دھوتی اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے آتی، پھر پولیس پکڑ کے لے جاتی۔ ایک بار میرے بیٹے کو لمبی جیل ہو گئی، کئی مہینوں کے بعد میرا بیٹا جیل سے چھوٹ کر آیا،
وہ ماں کہتی ہے جب میرا بیٹا میرے دروازے پر آیا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیران ہو گئی، یہ بیٹا جو گالیوں سے بات کرتا تھا، ابے تبے سے مجھے پکارتا تھا، مجھے سلام کر رہا ہے، اور سلام کرتے ہی میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما، میرے پیروں کو بوسہ دیا۔ میں کہنے لگی بیٹا یہ تیری زندگی میں انقلاب کیسا؟ ہم ابھی گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اذان مغرب ہوئی۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا جمعے کی نماز نہ پڑھتا تھا، کہتا ہے امی جان میں نماز مغرب ادا کر کے آتا ہوں۔ نماز پڑھنے مسجد چلا گیا، مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، اس کے بعد میرا بیٹا آیا، ساری رات ہم ایک دوسرے سے گفتگو دیر تک کرتے رہے، پھر ہم سو گئے۔ میں حیران ہوں میرے بیٹے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسی؟ یہ نمازی بن گیا، میرا با ادب بن گیا۔ رات دیر سے میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا بستر سے غائب ہے۔ میں پھر پریشان کہ پھر یہ ان دوستوں میں چلا گیا، پھر کوئی جرم کے پھول کھلا کے آئے گا۔ جب میں باہر صحن میں آئی تو حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا جا نماز بچھا کر تہجد ادا کر رہا ہے، اور تہجد ادا کر کے رو رو کے دعا کر رہا ہے، گناہوں کو میرے مٹا یا الہی، مجھے نیک انسان بنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ ماں کہتی ہے بیٹے کو روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑی۔ میرا بیٹا گر گڑا کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو کہا بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ تبدیلی کیسی؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں مجھے جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تھا، میں گیا تو مجرم تھا، مگر اب آیا ہوں تو میں نے توبہ کر لی ہے۔ ماں میں آئندہ آپ کو کبھی نہیں ستاؤں گا، میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ وہ دکھیاری ماں اس مکتوب میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے کہ جس نے ہمارے بیٹے کو جو زمانے کا ناسور تھا میری آخرت کے لیے چین و راحت اسے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیٹوں کو بھی خوش رکھے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ یہ ایک ماں کا مکتوب ہے، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو نہ صرف آزاد مسلمانوں میں کام کر رہی ہے بلکہ جیلوں میں جا جا کر بھی قیدیوں کو سنتوں کی راہ پر لگا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کے باادب ہو جائیں، انہیں دعوت اسلامی کا ماحول پہنچائیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں آپ نیک بن جائیں، اپنے اندر اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کر لیجئے۔ یہ وہ ماحول ہے جو لاکھوں کروڑوں کی تقدیریں بدل رہا ہے۔ اور اب تو مدنی چینل آنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کی تربیت ہو تو اپنے پورے خاندان کی تربیت کے لیے گھر والوں کو بٹھا کر دوسرے خرافات والے چینل دکھانے کے بجائے مدنی چینل دکھائیے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماں باپ کا آج ہم نے مقام سنا۔ یقین جانیے ماں باپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے احسانات اللہ تعالیٰ کے لامتناہی اور رسول کریم کے عظیم احسانات کے بعد سب سے زیادہ ہیں، اور بغیر کسی غرض اور لالچ کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ خود راتوں کو جاگ کر اولاد کو سلاتے ہیں، ماں خود گیلی جگہ لیٹ کر بچے کو خشک جگہ لٹاتی ہے، خود بھوکی رہ کر بچے کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے، باپ خشک حلق کے ساتھ سارا دن مزدوری کر کے اولاد کے لیے روزی مہیا کرتا ہے، خود بھوک برداشت کر کے اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں جس کو خاص مقام حاصل ہے وہ اولاد کی آہ سن کر تڑپ اٹھتی ہے، اپنی راحت و سکون قربان کر کے اپنی اولاد کو سکون مہیا کرتی ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جس کا دودھ خشک ہو جائے تو اپنے خشک حلق کے ساتھ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ایک ماں کی وہ ادا ایسی پسند آتی ہے کہ قیامت تک اپنے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ میں اسی طرح دوڑنا عبادت قرار فرما دیتا ہے۔ ہاں کہ جب تک وہ دوڑیں تو انہیں ماں کی محبت کا احساس ہو، ماں کے مقام کا پتہ چلے، ماں کی عظمت ان پر آشکارا ہو جائے۔ ماں ہر وقت ہر ساتھ سفر و حضر میں اپنے بچے کو یاد رکھتی ہے، ان کے لیے آنسو بہاتی ہے، جدائی کے غم میں بیمار ہو جاتی ہے۔ اولاد سفر پر جائے ہر وقت اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہے، جب تک واپس آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے پریشان رہتی ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا کا خلوص جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ماں باپ کا اولاد سے جو خلوص ہے
وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ماں باپ کے خلوص کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ان کے خلوص کا مقام یہ ہے کہ ان کی روح بھی جب نکل رہی ہو تو تکلیف کو بھول کر اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اپنے بیان کے اختتام میں چند اشعار جو ایک شاعر نے ماں کی دعا کے بارے میں لکھے ہیں وہ پڑھتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اپنی والدہ جن کی حیات ہیں ان کے تصور میں، اور جن کی والدہ دنیا سے چلی گئی وہ ان کے تصور میں دل میں یہ خیال لاتے ہوئے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی دعاؤں کا ہم سب کو مستحق فرمائے، یہ کلام سنیے۔ خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، دیا ہے مجھ کو خدا نے تیری دعاؤں سے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے، یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے، نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے، مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے مگر، میں دشمنوں سے بچا ماں تیری دعاؤں سے، میں دشمنوں سے بچا ماں تیری دعاؤں سے، طواف میں نے کیا اور مدینہ بھی دیکھا، طواف میں نے کیا اور مدینہ بھی دیکھا، طواف میں نے کیا اور مدینہ بھی دیکھا، جو میں نے حج بھی کیا ماں تیری دعاؤں سے، جو میں نے حج بھی کیا ماں تیری دعاؤں سے، قسم ہے اس میں میرا تو کچھ کمال نہیں، قسم ہے اس میں میرا تو کچھ کمال نہیں، قسم ہے اس میں میرا تو کچھ کمال نہیں، عروج
عروج مجھ کو ملا ماں تیری دعاؤں سے، عروج مجھ کو ملا ماں تیری دعاؤں سے، خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، ملا ہے مجھ کو جو بھی تیری دعاؤں سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی دعائیہ کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ سدا میرے ماں باپ رہیں مجھ سے راضی، سدا میرے ماں باپ رہیں مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی، پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کا ادب کرنے والا بنائے، والدین کی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اور اے مولا اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں تو یقیناً ہوئی ہوں گی، بہت بے ادبیاں کی ہوں گی، مولا تو کریم ہے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے، والدین کی دعاؤں کا مستحق بنا دے۔ اور اے مولا جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک چلے گئے، مولا اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو مالک کریم انہیں راضی فرما دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو اے اللہ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش برسا دے۔ اور اے مالک جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اے مالک ہمارے ماں باپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، اے اللہ ان کے سفید بالوں پر رحم فرما، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ اور اے مولا جو اولاد والے ہیں، جو والدین اس دعا میں شریک، مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو نیک توفیق دینا کہ ہمارے ایصال ثواب کے کام کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھرانے پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں بھائی بہنوں ہمارے پورے گھر کو سنت کا گہوارہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، آ جائیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دور مت رہیے، خود بھی دور مت رہیے، اب گھر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیے، بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، جامعات میں داخلہ دیجیے، اجتماع میں خود آئیے، اپنے بچوں کو لائیے تاکہ ہم سب کی تربیت ہو اور ہمارا گھرانہ سنتوں بھرا گھرانہ بن جائے۔ سب نیت کر کے جائیے، آج کے بعد اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں ستائیں گے، ایسی نیت کیجئے کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، انشاءاللہ اپنے والدین کا ادب کریں گے، انشاءاللہ ان کا کہنا مانیں گے، انشاءاللہ اور ان کی دعائیں لیں گے، انشاءاللہ۔
اور جو والدین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. سب نیت کریں کہ نماز پنجگانہ با جماعت پابندی سے پڑھیں گے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ